بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ابو کی پنشن میں گزر بسر مشکل ہو گئی تو بھائی احسن نے ڈرائیونگ سیکھ لی اور ہمارے پڑوسی کی سزوکی چلانے لگا۔ وہ روزانہ گاؤں سے سواریاں اٹھاتا اور لاری اڈے چھوڑ آتا۔ اسی طرح ہماری گزر اچھی ہو جاتی تھی۔ احسن نے میٹرک تک پڑھا، آگے حالات نے اجازت نہ دی۔ اسے مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا، مگر ابو بوڑھے ہو چکے تھے اور ہم خدا کے فضل سے 6 بہنیں بیاہی جا چکی تھیں۔ بس ایک بہن رہتی تھی، اب اس کے ہاتھ پیلے کرنے تھے۔ احسن ہمارا سب سے چھوٹا اور اکلوتا بھائی تھا۔ ایک دن وہ سواریاں لے کر گاؤں آنے لگا تو چچا کو دیکھا، وہ شہر سے آئے تھے۔ بھیا نے سوزوکی روکی اور انہیں ساتھ بٹھا لیا۔ گھر پہنچ کر چچا نے بڑی تعریف کی کہ احسن بہت اچھی گاڑی چلاتا ہے۔ چند روز ہمارے گھر قیام کے بعد جب وہ جانے لگے تو احسن کو بھی ساتھ لے لیا۔ شہر آ کر چچا نے بھیا کی نوکری کی کوشش کی۔ بالآخر احسن کو ملازمت مل گئی اور وہ نرسنگ ٹریننگ سینٹر کی بس چلانے لگا۔ وہ ہر ماہ تنخواہ میں سے اپنا خرچہ نکال کر باقی پیسے گھر بھیج دیتا۔ یوں ہمارے مالی حالات کو سہارا ملا۔ اس ملازمت کی وجہ سے اب بھیا کو شہر میں ہی رہنا تھا۔ گاؤں کا سیدھا سادہ لڑکا جب شہر میں گیا تو بہت جلد ہوشیار ہو گیا۔ اس کی دوستی ایک لڑکے نیاز احمد سے ہو گئی جو کالج کی بس چلاتا تھا اور سینٹر کے کوارٹر میں رہتا تھا۔ اس کوارٹر کا کرایہ 400 روپے تھا، تاہم وہ یہ کرایہ بھی بمشکل ادا کر پاتا تھا۔ اس نے احسن سے کہا کہ تم میرے ساتھ رہائش اختیار کر لو تو اس طرح میرا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا اور تم کو بھی آدھے کرائے پر رہائش میسر آ جائے گی۔ چچا بھی ریٹائر ہو چکے تھے، وہ پہلے ایک افسر کی جیپ چلاتے تھے۔ احسن نے سوچا بجائے چچا پر بوجھ بننے کے کیوں نہ دوست کی پیشکش قبول کر لوں۔ تبھی یہ دونوں ایک ہی کوارٹر میں رہنے لگے۔ بھیا کی یہ عادت تھی کہ بس چلاتے وقت اترنے اور چڑھنے والوں پر نظر رکھتا تھا۔ کچھ دنوں سے بس میں ایک نیا چہرہ دیکھ رہا تھا، شیشے میں جس کی آنکھیں کئی بار بھائی کی آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ یہ ایک فیشنیبل لڑکی تھی۔ ہلکے پھلکے فیشن سے اس کا حسن دوبالا اور شخصیت نکھری نکھری لگتی تھی۔ تبھی وہ احسن کو اچھی لگنے لگی۔ دل میں اسے ایک حسرت سی ہوتی کہ کاش اس میں جبیں سے بات ہو سکتی۔ جلد ہی یہ آرزو پوری ہو گئی۔ ہوا یوں کہ ایک روز جب وہ لڑکی بس میں سوار ہوئی تو ٹکٹ چیکر کی اس سے تکرار ہو گئی۔ اتفاق سے لڑکی کی سیٹ ڈرائیور کے عقب میں تھی۔ بھائی نے مڑ کر دیکھا اور چیکر سے کہا، عاصم بھائی کیا بات ہے، کیوں الجھ رہے ہو؟ احسن بھائی، اس لڑکی نے ٹکٹ نہیں لیا اور بس میں سفر کر رہی ہے۔ رقم مجھ سے لے لینا، اس کے ساتھ تکرار مت کرو۔ ممکن ہے رقم گھر بھول آئی ہو۔ اس احسان کے بعد وہ لڑکی میرے بھائی کی بیعت ممنون ہوئی اور منزل پر پہنچ کر بس سے اترتے وقت اس نے رک کر شکریہ ادا کیا۔ احسن یہی تو چاہتا تھا کہ کسی طور یہ لڑکی اس سے بات کرے۔ اللہ نے اس کی یہ خواہش پوری کر دی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ پھر سے ٹکٹ چیک کرتے ہوئے چیکر نے شکایت کی، احسن بھائی آج بھی یہ لڑکی ٹکٹ نہیں لے رہی۔ اچھا یار، معمولی بات ہے، تم جھگڑا مت کرو، ٹکٹ کی رقم مجھ سے لے لینا۔ یہ بات بھائی نے آہستہ سے کہی تاکہ دوسرے مسافر نہ سن لیں۔ اگلے دن بس سے اترتے وقت اس لڑکی نے ایک رکا میرے بھائی کے ہاتھ میں دیا اور اتر گئی۔ احسن نے حیرت سے اس رکے کو کھول کر پڑھا۔ لکھا تھا، آپ کا بہت شکریہ، دوبارہ مدد کر کے میری بھری بس میں بے عزتی سے بچا لیا۔ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی آپ کو رقم لوٹا دوں گی۔ فی الحال مالی حالات ابتر ہیں،
کہتے ہوئے ایجاب آ رہا ہے، لیکن یقین جانیے بہت مشکل میں ہوں۔ اگر میری مدد کر سکے تو احسان ہوگا۔ اگلے روز جب وہ بس میں سوار ہوئی تو احسن کو یوں دیکھا جیسے جواب چاہتی ہو۔ تبھی بھائی نے اس کو نیاز کے کوارٹر کا پتہ دے دیا۔ وہ شام کو خود ہی وہاں آ گئی۔ اسے دیکھ کر نیاز کوارٹر سے چلا گیا تاکہ یہ دونوں آسانی سے بات کر سکیں۔ لڑکی نے بھیا کو اپنی داستان سنائی اور مسائل بتا کر کہا، میں اس شہر میں ٹریننگ کے لیے آئی ہوں۔ میرے لیے پردیس ہے اور یہاں میرا کوئی نہیں ہے۔ ایک سہیلی کے پاس رہتی ہوں مگر وہ میری مالی مدد نہیں کر سکتی۔ گھر سے کبھی رقم آ جاتی ہے اور کبھی نہیں۔ تب بہت مشکل ہوتی ہے۔ نہ جانے کیوں آپ کو دیکھ کر ایسا لگا کہ آپ میری مدد کر سکتے ہیں اور میں مدعا بیان کروں گی تو انکار نہ کریں گے۔ اس کے ماں گاؤں میں رہتی تھی اور کھجور کے پتوں سے ہاتھ کے پنکھے، چٹائیاں اور چنگیریں بناتی تھی۔ وہ کبھی رقم جوڑ پاتی اور کبھی نہیں۔ اب بیماری کے سبب اسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ رقم کو کیا بھجواتی، سردست اس کو علاج کے لیے رقم درکار تھی۔ اس لڑکی کا نام صبور تھا۔ وہ کچھ رقم بھی لائی تھی جس نے ماں کو بھجوائی تھی، مگر یہ نہ کافی تھی۔ بھائی نے اس کو تسلی دی اور اپنی طرف سے اسے روپے ملا کر اس کی ماں کو یہ رقم منی آرڈر کر دی۔ وہ بہت ممنون ہوئی۔ اس کے بعد ان کی جان پہچان ہو گئی۔ اب جب وہ پریشان ہوتی یا کوئی مسئلہ ہوتا، وہ نیاز احمد کے کوارٹر میں احسن سے ملنے آ جاتی اور اپنی مشکل بیان کر دیتی۔ احسن بہت مہمان نواز تھا۔ وہ اس کی بھی مہمان نوازی کرتا۔ کبھی اس کا دوست بھی موجود ہوتا۔ ان کی کوئی بات اس سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ اگر بھائی کچھ دنوں کے لیے گاؤں آ جاتا اور پیچھے ملنے صبور آتی تو نیاز اس کی مہمان نوازی کرتا کہ اس کے دوست کی مہمان تھی۔ جب احسن گاؤں سے لوٹ کر شہر جاتا، اس کا دوست بتا دیتا کہ صبور آئی تھی۔ بھائی کو بھی نیاز اور صبور پر کبھی بھی شبہ نہیں ہوا۔ اسی دوران چھوٹی بہن کی شادی قریب آ گئی اور امی نے احسن کو بلوا لیا۔ یہاں آ کر شادی کے سارے معاملات اس نے ہی دیکھنے تھے کہ والد بوڑھے ہو چکے تھے۔ اب ان میں اتنی طاقت نہ رہی تھی کہ ذمہ داریاں اٹھا سکتے۔ اللہ کا فضل ہوا اور بہن کی شادی بخیر و خوشی انجام پا گئی۔ اب احسن کی شادی کی باری تھی۔ بیٹیاں سب اپنے گھروں کی ہو چکی تھی۔ امی ابو چاہتے تھے کہ بیٹے کی دلہن آئے اور اس کا گھر بھی بس جائے۔ وہ احسن پر زور دے رہے تھے کہ تم اپنی پھوپھی کی بیٹی سکینہ کے بارے میں سوچو۔ وہ اچھی لڑکی ہے، میٹرک پاس ہے، سلیقہ مند اور گھریلو کاموں میں طاق ہے۔ اپنی بچی ہے، تمہارا گھر بسائے گی اور ہماری بھی بڑھاپے میں خدمت کرے گی۔ میں سوچ کر جواب دوں گا۔ یہ کہہ کر احسن شہر چلا گیا۔ احسن نے صبور سے شادی کا وعدہ کیا ہوا تھا، لہٰذا شہر آ کر اس سے بات کرنے کا سوچا۔ وہ کوارٹر آئی مگر بھائی کو دیکھ کر خوش نہ ہوئی۔ اس کے لہجے میں پہلی جیسی چاہت اور گرم جوشی نہ تھی، بلکہ سرد موری سی تھی جس کو بھائی نے محسوس کیا۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھی پھر چلی گئی۔ یہ تک نہ پوچھا کہ اتنے دن گاؤں میں کیوں رہے، کس وجہ سے گئے تھے اور کیوں زیادہ چھٹیاں لی۔ تمہارے گھر والے تو ٹھیک ہیں؟ یعنی اس نے رسمی سوال بھی نہ کیے، بلکہ اس طرح بیٹھی رہی جیسے اس کا دل احسن کے ساتھ نہیں لگ رہا ہے۔ اس کے رویے سے بھیا کے دل کو ٹھیس آئی مگر وہ کچھ نہ بولے کہ ممکن ہے کوئی پریشانی ہو۔ پہلے اگر کوئی پریشانی ہوتی تھی تو وہ میرے بھائی کو ضرور بتاتی تھی، مگر اب گم سم تھی۔ دوسری بار بھی احسن نے صبور میں وہ محبت نہ دیکھی جو 3 ہفتے پہلے تھی۔ اس کی غیر موجودگی
سے گویا 15 دن میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ اس کی دوستی نیاز سے ہوئی تھی، اب وہ اسے چاہنے لگی تھی اور نیاز بھی اس میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ بھائی نے دوست پر اعتماد کیا جس کا اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور لڑکی کو اپنی جانب کر لیا۔ ایک دن صبور بس میں نظر نہ آئی اور جب احسن کوارٹر پہنچا تو نیاز بھی نہیں تھا۔ وہ انتظار کرتا رہا، شاید دیگر دوستوں کے ساتھ گھومنے گیا ہو، لیکن یہ انتظار 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا۔ تب احسن کو شک ہونے لگا کہ اتنی لمبی غیر حاضری اور اس کو اطلاع تک نہیں کی، کیا وجہ ہوگی؟ ادھر صبور بھی نظر نہ آئی اور نہ ملنے آئی۔ اب اس کے دل میں ان دونوں کے بارے میں اور طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ پھر ایک روز یہ شک اس روز یقین میں بدل گیا جب صبح ہی صبح مارکیٹ میں کھانے پینے کی چیزیں خریدتے ہوئے اس کی نظر ایک گاڑی پر پڑی جس میں نیاز اور صبور بیٹھے ہوئے تھے۔ فوراً اس کے دل پر اس گمان نے شب خون مارا کہ کہیں دونوں نے مل کر اسے دھوکہ تو نہیں دیا۔ اس نے نیاز کے ایک دوست سے پتہ کیا جس نے بتایا کہ اس نے صبور نامی لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ احسن کا سر گھومنے لگا، وہ نوکری چھوڑ سامان اٹھا کر گھر آ گیا۔ کچھ دن میرا بھائی بہت بجھا بجھا اور اداس رہا۔ امی ابو نے بہت پوچھا، ان کو کچھ نہ بتایا، لیکن مجھ سے اس کی بہت بنتی تھی، لہٰذا مجھ سے دل کی بات کر کے من کا بوجھ ہلکا کر لیا۔ تمام آپ بیتی سنا دی اور کہا کہ امی ابو کو نہیں بتانا، ورنہ ان کو صدمہ ہوگا۔ میں نے شہر کی نوکری چھوڑ دی ہے، شہر میں ایک دوست بن گیا تھا، اس کا بڑا بھائی دبئی میں رہتا ہے اور وہ ویزوں کا کام کرتا ہے، مگر اس کو رقم دینی ہوگی، سوچ رہا ہوں کہیں سے رقم کا انتظام ہو جائے تو دبئی چلا جاؤں۔ اپنے بھائی کو اس قدر پریشان دیکھ کر میرا دل بھی ماندہ ہو گیا۔ میں نے اسے تسلی دی اور اپنے بھائی کی چوڑیاں اتار کر اس کو دیں، کہا کہ ان کو فروخت کر کے دبئی جانے کا انتظام کر لو، زیور کا کیا ہے، پھر سے بن جائے گا۔ احسن چوڑیاں نہیں لے رہا تھا، تاہم میں نے اصرار کر کے اس کو دے دی۔ اس طرح وہ دبئی چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کا رزق لکھا تھا۔ پہلے چھوٹی موٹی نوکری ملی، پھر اچھی ملازمت مل گئی۔ محنتی اور دیانتدار ہونے کی وجہ سے سیٹھ قدر کرتا تھا، اس نے بیٹا بنا کر رکھا۔ اسی طرح اچھی تنخواہ ملنے سے ہمارے گھر میں خوشحالی آئی اور مالی حالات سدھرنے لگے۔ نیا فرنیچر، ٹی وی، واشنگ مشین، فریج، غیر ضرورت کی سبھی اشیاء اور سہولتیں میسر آئیں۔ 6 برس کی محنت اور مشقت کے بعد والدین نے بالآخر اس کو شادی کے لیے منا لیا اور پھپھو کی بیٹی سے اس کی شادی کر دی۔ شادی کے بعد بھائی کی اپنی بیوی سے بن گئی، دونوں خوش رہنے لگے۔ احسن نے 3 سال بعد بھابھی کو دبئی بلوا لیا۔ اس وقت وہ 2 بچوں کی ماں تھی، باقی 2 بچے ان کے دبئی میں ہوئے۔ اب وہ 4 بچوں کے والدین تھے اور خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب موقع بنتا آ کر ہم سے مل جاتے۔ امی ابو میرے ساتھ رہتے تھے، میں اپنے چچا کی بہو بنی تھی اور میرے شوہر کو انہوں نے گھر داماد بنا لیا تھا، کیونکہ چچا کے ماشاءاللہ 3 بیٹے اور بھی تھے۔ امی ابو پیرانہ سالی میں اپنے بیٹے سے جدائی کاٹ رہے تھے، لہٰذا چاچی اور میرے شوہر نے بھی یہی بہتر جانا کہ اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ رہوں۔ میری دوسری بہنیں دور کے رشتہ داروں میں اور 3 غیروں میں بیاہی گئی تھی، لہٰذا میرے ساس اور سسر کا سب سے قریبی رشتہ بنتا تھا۔ یوں اس مشکل وقت میں اپنے میرے والدین کے کام آئے۔ بھائی بھابھی کو دبئی رہتے 6 برس گزر گئے۔ وہ صرف چھٹیوں میں ہی چند دنوں کے لیے آتے تھے، کیونکہ روزی کا معاملہ تھا۔ وہ وہاں بہت اچھا کام کر رہے تھے، جبکہ اپنے وطن میں گریجویٹس بیچارے بے روزگار پھرتے تھے۔ احسن بھائی کے گمان میں بھی نہ تھا کہ کبھی صبور اچانک مل جائے گی۔
وہ تو ایسے غم زدہ ہو کر شہر سے ملازمت چھوڑ کر نکل گئے کہ دوبارہ پلٹ کر بھی وہاں نہیں گیا، نہ ہی کبھی نیاز کا پتہ کیا۔ ایک روز اپنی کمپنی کے کام سے انہیں دوائیوں کی ایک بڑی کمپنی جانا ہوا۔ شام کے تقریباً 4 بجے تھے جب وہ مینیجر کے دفتر سے نکلا۔ کمپنی کے سامنے والے بس اسٹاپ پر اس نے صبور کو بس کے انتظام میں سلگتے پایا۔ وہ حسن کی دیوی مرجھا چکی تھی، چہرہ بے رونق تھا، کپڑے بوسیدہ اور میلے تھے، وقت سے پہلے بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ احسن نے اپنی کار اس کے قریب جا کر روک لی۔ اس کو دیکھ کر وہ چونک پڑی۔ بھائی نے مجھے بتایا تھا، رابی، میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ کیا یہ وہی صبور ہے جس نے مجھ سے پیار کی قسمیں کھائی تھی اور جیون بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، جو فیشن والے شوخ رنگ کپڑے پہنتی تھی اور غربت کے باوجود لڑکیوں میں نمایاں نظر آتی تھی، جو اتنی خوش شکل تھی کہ چہرے پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ اس کو اچانک دیکھ کر بھول ہی گیا کہ وہ کسی اور کی ہو چکی ہے۔ فوراً اس کی طرف گیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اسی کمپنی میں دوائیں پیک کرنے کا کام کرتی ہے۔ نیاز نے شادی کے 1 سال بعد ہی اس کو چھوڑ دیا تھا۔ ماں فوت ہوگی اور نرسنگ ٹریننگ نیاز کی وجہ سے مکمل نہ کر سکی۔ در در کی ٹھوکریں کھائیں، کسی رشتہ دار نے پناہ نہ دی۔ آخر ایک دور کے رشتہ دار نے، جو عرصہ سے دبئی میں قیام پذیر تھا، ترس کھا کر دبئی میں ملازمت کروا دی۔ ویزا بھی کمپنی کی طرف سے ملا۔ یہ بتا کر وہ رونے لگی، مجھے معاف کر دو احسن، میں نے تمہیں دھوکہ دیا، برے آدمی کو اچھا آدمی سمجھا اور اچھے کی قدر نہ کی۔ مجھے اس بے وفائی کی سزا ملی ہے، مجھے معاف کر دو۔ کوئی بات نہیں، یہ سب قسمت کے کھیل ہوتے ہیں، تم میری قسمت میں نہ تھی، احسن بھائی نے اس کو جواب دیا۔ اس پر وہ منت کرنے لگی کہ احسن، میں بہت تھک گئی ہوں، اب نوکری نہیں کر سکتی، میرا کوئی نہیں ہے، تم مجھے اپنا لو، میں بے سہارا ہو گئی ہوں، ساتھ کام کرنے والی لڑکیوں کے ساتھ آدھے کرائے پر رہ رہی ہوں، نہ جانے کب یہ رہائش خالی کرنا پڑ جائے، میرا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ بھائی نے مجھے بتایا کہ اس وقت صبور کی حالت پر دل بہت کڑا تھا، مگر میں اب حقیقت کی دنیا کا باسی ہو چکا تھا، جہاں دل کے معاملات سے زیادہ دوسرے حقائق اہم ہوتے ہیں۔ سو اسے کہا کہ صبور، میں ضرور ایسا کر لیتا، میرے دل میں اب بھی تمہارے لیے جگہ ہے، اس حال میں ہرگز تم کو بے آسرا نہ چھوڑتا، مگر کیا کروں، بہت مجبور ہوں، میری شادی ہو چکی ہے، اب میں 4 بچوں کا باپ ہوں، میں اپنی بیوی کو کیسے دھوکہ دوں، وہ بے لوث محبت کرنے والی با وفا عورت ہے، اور پھوپھی ذات بھی۔ یہ الفاظ بھائی اس سے کہنا نہ چاہتا تھا، مگر بامشکل سے کہنے پڑے، کیونکہ انکار نہ کرنا، جھوٹی آس دلانا، کسی کو دھوکے میں رکھنا ہوتا ہے۔ شاید صبور کی التجا پر وہ اس سے شادی بھی کر لیتا، مگر وہ بیوی کی خوشیوں کو برباد کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ احسن کا کہنا تھا کہ یہ میری زندگی کا بہت ہی کھٹن لمحہ تھا، ایک ایسا موڑ کہ نہ پیچھے ماضی میں پلٹ سکتا تھا اور نہ قدم آگے بڑھتے تھے۔ وہ مایوس ہو کر کار سے اتر گئی اور تھکے تھکے قدموں سے دور ہوتی چلی گئی۔ وہ اسے دور تک جاتے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اب بھی جب اس لڑکی کی حالت زار اور مایوسی کا خیال آتا ہے تو دل ڈوب جاتا ہے، اور یہ سوچ تنگ کرنے لگتی ہے کہ کاش میں اس لوٹی ہوئی عورت کو سہارا دے سکتا۔ اگر کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر